مجھ کو جنت کی تمنا ہے مگر شرط یہ ہے میرے ہمراہ میرے وہ دوست بھی سارے جائیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ نہ دوستی ہوتی ہی اللہ کے لیے، زندگی میں کچھ دوست ہونے بھی فقط اللہ کے لیے چاہیے۔ ان دوستوں سے باتیں بھی اللہ کی ہوتی ہیں یا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان سے نہ دنیا داری کی زیادہ باتیں نہیں کرتا بندہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دنیا سے الگ تھلگ مخلوق ہوتی ہے، ان میں وہ ساری اٹیچمنٹس، سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں جو عمومی لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ بس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا داری والے دوست نہیں ہیں، یہ نہ ہمارے اللہ والے دوست ہیں۔ سیاست اور معاشرت ڈسکس کرنے کے لیے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، لیکن ان سے جب بھی ملیں گے نا محبوب کا ذکر ہی چھیڑیں گے۔ میرے ہیں 3-4 دوست ایسے، ہم آپس میں کوئی زیادہ بات نہیں کرتے، بلکہ کئی دن بات نہیں کرتے۔ ہاں کبھی کوئی ضروری بات کرنی ہو، کوئی ضروری معاملہ ہو، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ٹو دا پوائنٹ۔ لیکن اگر کبھی کوئی لمبی بات کرے نا، ایون کہ میسیجز بھی ایک دوسرے کو بھیجے نا، تو مرکز و محور وہی پاک ذات ہوتی ہے۔ ان دوستوں کے ساتھ نا روحوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ پتہ یہ ایک بڑا ہی الگ قسم کا تعلق ہے۔ اس میں بھی وہ ہائی ویو اور لو ویو والے لمحے آ جاتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اٹیچمنٹس بہت سٹرونگ ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ اٹیچمنٹ بڑی کم ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کے بھائی ہوتے ہیں۔ بس ہمارا نا مائنڈ سیٹ بڑا ہی آئیڈیلسٹک اور بڑا ہی پرفیکشنسٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اس آئیڈیلسٹک رویے پہ غالب نے بڑا ہی خوبصورت طنز کیا تھا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو پرفیکشن تو شاید کہیں نہیں ملتی، ہاں اللہ کے بندے تقریباً ہر جگہ ہی مل جاتے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ کوئی ایک آدھا دوست فقط اللہ کے لیے ہو۔ استاد گرامی مرتبت سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، نفس انہی کی خصلت اختیار کر لیتا ہے۔ بہت بڑی بات اور بہت گہری بات ہے، کبھی وقت نکال کے اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ آپ اصل میں کیا ہیں، آپ کیا ہوں گے اور آپ کی منزل کیا ہوگی، یہ فیصلہ آپ کے دوست کرتے ہیں، آپ کی صحبت کرتی ہے۔